اسٹوڈنٹ مختلف یونیورسٹیوں میں رہتے ہیں, دنیا کی یونیورسٹیوں میں مکس تعلیم ہے, ہاسٹل میں ایک لڑکی ایک لڑکا آ گئے ہیں جی, ان کو کمرہ الاٹ ہو گیا کہ اس ہاسٹل کے کمرے میں تم نے رہنا ہے. تو اب ظاہر ایک جوان بچے ہیں تو دونوں نامحرم ہیں ایک دوسرے کے لیے. اگر وہ اس شرط کے ساتھ یا جو بھی شرائط رکھنا چاہیں مطاع کر لیں کہ جب تک ہم یہاں اس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, یہاں پر موجود ہیں, ہم ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں. کس حد تک محرم ہے, کیا ہم نے ہم بستری کرنی ہے کہ نہیں کرنی, اس کی شرائط کنڈیشن لگانی ہے, لگا سکتے ہیں جی. اب اس میں یہ ہے کہ کم از کم جتنا عرصہ وہ وہاں رہیں گے وہ حرام میں مبتلا نہیں ہوں گے, ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو حرام میں مبتلا نہیں ہوں گے, ایک دوسرے کو اگر وہ ٹچ بھی کر لیتے ہو تو حرام میں مبتلا نہیں ہوں گے. کیوں, اس وقت وہ اس بندھن میں بند چکے ہیں جو قرآن کریم ہمیں اجازت دے رہا ہے. تو مطاع کر سکتے ہیں ان کے ساتھ تاکہ وہ زنا سے بچ سکے, تاکہ اپنی جنسی خواہش کو پورا کر سکیں, بغیر وہ نکاح دائمی ہو یا نکاح منقطع ہو یا جسے مطاع کہہ رہے ہیں ہاں جی, اس کے بغیر اگر وہ ایک دوسرے سے بوس و کنار کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں, ہم بستری کرتے ہیں, وہ زنا ہے. شیعہ لوگ جو مطاع سمجھتے ہیں ٹیمپریری نکاح, 2 گھنٹے کی شادی, 1 ہفتے کی شادی, ہماری نظر میں اس میں اور زنا میں کوئی بال برابر بھی فرق نہیں ہے, بلکہ زنا سے بدتر ہے. اس لیے کہ زنا میں آپ 2 بندوں کو گواہ نہیں بناتے, اس میں آپ 2 بندوں کو گواہ بنا کے زنا کر رہے ہو کہ گواہ رہنا 2 گھنٹے کا ہمارا ایگریمنٹ ہے. اس ٹائم کو بڑھانے سے کوئی فرق تھوڑی پڑے گا, 2 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے, 2 مہینہ بھی ہو سکتا ہے. گرل فرینڈ کے ساتھ بھی تو کچھ نہ کچھ ایگریمنٹ ہوتے ہیں نا. وہ بھائی جان امریکن میں جب جاپان میں تھا نا, تو ایک امریکی جاپان آیا ہوا تھا, تو مجھے لوگوں نے بتایا اس نے میسج چھوڑا ہوا اپنی آئی ڈی سے کہ مجھے 1 ہفتے کے لیے گرل فرینڈ چاہیے کرائے پر. میں 1 ہفتہ ٹور پہ آیا ہوں, تو کوئی جیپنی گرل فرینڈ مل جائے گی. جیسے ہم ہوتے ہیں نا, جا رہے ہیں کہ 1 ہفتے کے لیے ٹیکسی چاہیے, 1 ہفتے کے لیے رکشا چاہیے, تو گورے کو 1 ہفتے کے لیے کیا چاہیے تھی, گرل فرینڈ. تو کرائے پہ ملتی ہے وہاں پہ, 1 ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے گرل فرینڈ ملتی ہے. کس پر, کرائے پر. پوری دنیا کو گواہ بنا رہا ہے وہ. خالصتاً زنا ہے یا نہیں ہے, بلکہ بدترین زنا, صرف زنا نہیں بدترین, کہ حرام کاری بھی کر رہے ہو اور دنیا کو اس پہ گواہ بھی بنا رہے ہو. جتنے لوگوں کو گواہ بناؤ گے اتنے بڑے مجرم ہوگے. تو مطاع میں زنا میں بال برابر بھی فرق نہیں ہے. اہل حدیث اس کی مخالفت کر رہے ہیں مطاع کی, اچھی بات ہے, لیکن آپ کو پتا ہے کل یہ حلال ہو جائے گا. کیوں, 3 طلاق کو 1 کرنے کی جو اہل حدیثوں نے دلیلیں دی ہیں نا, اسی ٹائپ کی دلیلیں مطاع کے بارے میں بھی ہیں. یہ حدیث جابر بن عبداللہ مطاع کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں مطاع کیا کرتے تھے, ابو بکر کے دور میں مطاع کیا کرتے تھے, حضرت عمر نے مطاع کو کیا کر دیا, حرام. یہی دلیل کون دے رہا ہے, شیعہ دے رہے ہیں مطاع. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ. صرف حدیث دیکھ کے فوراً متاثر ہو جانا اور فتویٰ دے دینا, اگر یہ امت کو بے لگام کر دیا جائے تو جیسے 3 طلاقیں 1 ہیں, چند سالوں بعد مطاع بھی کیا ہو جائے گا, بولو, حلال. کیا برداشت کر لو گے یہ اپنی سوسائٹی میں؟ نہیں یاری میرا خیال ہے بات. اس کا کیا جواب ہے بھائی؟ یہ جابر بن عبداللہ کی اپنی رائے ہے, ان کو نہیں پتا تھا کہ مطاع نبی کے دور میں حرام ہو چکا ہے. یہی کہیں گے نا اس کے بارے میں, ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حلال کو کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ وہ حلال کو حرام کر دیں؟ اب مطاع والی حدیث کا کیا جواب ہے؟ ہم کہتے ہیں یار سب صحابہ حرام سمجھتے تھے, تو کیا جواب ہے اس کا؟ جواب یہی ہے بھائی, مطاع نبی کے دور میں حرام ہو گیا تھا, عین ممکن ہے جابر بن عبداللہ کو پتا نہ چلا ہو. تو حضرت عمر نے کوئی نیا کام نہیں کیا, کیونکہ مطاع کیسے حرام ہے قرآن سے پتہ چلتا ہے. قرآن کہتا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, مرد کے لیے اپنی خواہش پوری کرنا اپنی بیوی کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جس سے انسان مطاع کرتا ہے. دنیا کی کسی کتاب میں اس کو بیوی نہیں کہا جاتا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال. قرآن کہہ رہا ہے آپ کے پاس آپشن کس کا ہے؟ صرف وائف کا, بیوی کا آپشن ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس عمل کو حرام قرار دیا ہے, لیکن اس وقت میڈیا کا ایسا دور تھوڑی تھا. زمانے جاہلیت کی ایک رسم تھی, چلتی چلی آ رہی تھی, لوگ پھر بھی مطاع کر رہے تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ حرام ہو گیا ہے. حضرت عمر نے اسی حرام کو اپلائی کیا ہے کہ بھائی آپ زنا والی سزا دوں گا, کوڑے ماروں گا اس کو, میں شادی شدہ ہوگا تو رجم کروں گا. تو ہم ائمہ مجتہدین جو اہل سنت والجماعت کے ان کو فالو کرتے ہیں, اور وہ چاروں اس پر جمع ہیں. اہل سنت والجماعت کے جو امام ہیں 4, وہ چاروں اس پر جمع ہے کہ مطاع اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ہم وہ تشریح مانیں گے جو ان کی ہے. اگر آپ اپنی طرف سے تشریحات کا دروازہ کھول دو گے نا, تو امت کا پروگرام بڑھ گیا. یہ بھی حلال ہوگا مطاع کچھ دنوں میں. اور ایک صاحب نے تحریر لکھی
کہ ایکچولی نوجوان جو باہر ملکوں میں جاتے ہیں ضرورت کے پیش نظر زنا سے بچنے کے لیے ایکچولی اتنی پرابلمس ہوتی ہیں، تو علماء کو اس پہ غور کرنا چاہیے. اختلافی مسئلہ ہے، بعض تابعین سے جواز منقول ہے اور بعض جو ہے نا وہ اسلاف میں بعض لوگوں سے اس کا جواز منقول ہے. تو اختلافی تو مانو نا، پہلے ہی ہم سے منوائیں گے اختلافی ہے، اس کے بعد پھر کہیں گے جب مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو لچک ہوتی ہے، تو ضرورت کے بیس پہ دوسری قول پر عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ جائز ہو جاتا ہے. لہذا پھر وہاں سے کیا کرو گے؟ جواز کا فتویٰ لو. جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ ایسا ہونے نہیں. اور جو بے غیرت دلیل دینا متا کے حلال ہونے کی، اس کو بول تو اپنی بیٹی متا کے لیے پیش کر. تو اپنی بیٹی اناؤنسمنٹ فیس بک پہ ڈال کے یہ متا کے لیے تیار ہے. تصویر نہ لگاؤ، نام پتا دے دو اس کا. کوئی کرے گا غیرت مند؟ یہ ایک دم غصے میں آئے گا نا، وہ کیا خیال ہے تو بھائی غصہ کیوں ہو رہا ہے، اس میں بے غیرتی والی کیا بات ہے؟ ایک چیز حلال ہے تو غصہ کیا؟ اپنی بچیوں کے رشتوں کے لوگ اشتہارات ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ اس میں کسی کو غصہ آتا ہے؟ ابے کیا ہو گیا؟ وہ کہ بغیرتی سمجھی جاتی ہے. شادی دفتروں میں بھی جاتے ہیں، بھائی ہماری بچی ہے، اتنی کوالیفیکیشن ہے، کوئی مناسب سا منڈا ہو تو خوشبو لگا کے ہمارے گھر اس کو بھیج دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں کوئی بغیرتی نہیں سمجھی جاتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو اہلیہ تھے، ان کے والد نے خود رشتہ پیش کیا کہ میری بیٹی میں آپ سے اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں. حضرت فاطمہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کس پہ پیش کیا؟ حضرت علی پہ. حضرت فاطمہ، سیدہ فاطمہ جب بالغ ہوئی، بہت رشتے آئے، فرمایا میں نے ان کو کن کے لیے رکھا ہے؟ علی کے لیے. بڑی فضیلت ہے سیدنا علی کی، ہے نا. تو اسی طرح صحابہ میں یہ تھا حضرت. تو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. اگر یہ متع حلال ہے اس دلیل کی بیس پہ کہ جابر بن عبداللہ صحیح مسلم میں کہتے ہیں نبی کے دور میں ہم متع کیا کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں، اور عمر نے پابندی لگائی ہے، اگر اس حدیث کی بیس پہ حلال ہے تو بھائی اپنی بیٹی آپ اشتہار دو کہ ہمارے ہاں متع سینٹر کھلا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ متع سینٹر ہے اور اپنی بیٹی کوئی پیش کرے، یہ سن کے بھی اس کو کانپنے لگے گا غصے سے. اس کا مطلب یہ بے غیرتی ہے، اور بے غیرتی اسلام میں جائز بولو نہیں ہو سکتی. تو وہ حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو لیا جا رہا ہے. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کل ما صح فہو مذہبی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ نبی سے حدیث ثابت ہے میرا مذہب ہے، اتنا آسان کام یہ ہوتا نا فقہی مسائل میں. جو حدیث جیسے آ گئی آپ نے عمل کرنا ہے، تو پھر متع بھی حلال ہوگا. پھر اور بہت سارے مسائل ہیں، تو تبھی اجتہاد ہوتا ہے. مجتہدین بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے اسکالرز جو گزر چکے ہیں، انہوں نے زندگیاں کھپا دی ہیں قرآن حدیث کو سمجھنے میں، مرتب کرنے میں. اب جب مرتب ہو گیا تو ہم اسی کے پابند ہیں، ہمیں اس سے دائیں بائیں ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر کوئی اسکالر ہٹتا ہے تو اپنی ذات کی حد تک ہٹے، وہ پبلک کو اس پہ لانے کی کوشش مت کرے. وہ بڑا غرق کر دے گا وہ لوگوں کا. ہو رہا ہے غرق. اور ابھی متع پہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ ایکچولی وہ مجبوری ہوتی ہے کہ نوجوان کیا کرے، کہاں جائے، تو مجبوراً ہم شیعہ مسلک سے لے لیتے ہیں یا فلاں تابعی کا یہ مذہب ہے. ایسے شاذ اقوال تو ہر جگہ مل جائیں گے آپ کو. تو ایسے کسی نے مضمون لکھا ہوا تھا، مجھے اس پہ غصہ آ رہا تھا. میں نے کہا مجبوری میں زنا کو تم حلال قرار دے رہے ہو تو مجبوری کس بات کی رہ گئی؟ کتنا ٹائم لگتا ہے. جاؤ کسی طوائف کو پکڑو، 2 گواہ لے کر آؤ، بولو 2 دن کی شادی ہو رہی ہے ہماری، 1 ہفتے کی شادی ہو رہی ہے ہماری، اور 1 ہفتے بعد طلاق کے بغیر آٹومیٹکلی نکاح کیا ہے؟ ختم. تو یہ زنا ہی تو ہے. فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا تاکہ کمبختوں شادیاں کرو. جو کرنے کا کام ہے اس سے وہ اس کا پروگرام اور بھی بڑھ جائے گا. جب متع سینٹر کھلیں گے تو شادیوں کا رواج بڑھے گا یا کم ہوگا؟ اور بیڑا غرق ہو جائے گا. خام متع سے کون چاہتا ہے کہ میری اولاد ہو؟ 1 ہفتے کی جو بیوی ہوتی ہے اس سے کوئی اولاد چاہتا ہے؟ کون چاہے گا اس سے اولاد ہو؟ تو اس لیے ہم اس بغیر کبھی جب کوئی متع کے فضائل سنا رہا ہو نا فیس بک پہ، اس کو بولو اس پہ دلائل نہ علمی دیا کرو. یہ علمی دلائل سے مسئلہ، عوام میں اتنی علم دلائل سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. اس سے کیا ہوگا؟ عوام آہستہ آہستہ اس کو ایکسپٹ کرنا شروع کر دے گی، کیونکہ عوام کے پاس علم نہیں ہوتا. وہ جب دلائل دیکھیں گے نا، یہ حدیث فلانی حدیث، فلانے صحابی کا قول، فلانے تابعی کا قول، اور فلانے بخاری کے راوی اس کی طرف منسوب، تو ایسی چیزوں سے آہستہ آہستہ عوام کہتے یار دلائل تو ہیں بیٹا دلائل. حالانکہ وہ کتنے پانی میں ہیں وہ دلائل، ان کی حیثیت کیا ہے وہ تو صحیح علماء جانتے ہیں، ان میں وزن کتنا ہے. مثال کے طور پر حکومت یہ قانون بنا دے کہ متع کی پرمیشن ہے، تو کیا حلال ہو جائے گا متع؟ آپ کہو بھائی بعض مجتہدین کا تو اختلاف تھا، تابعین میں ہمیں بعض اقوال ملتے ہیں کہ متع کو جائز سمجھتے تھے. ہم کیا کہیں گے؟ بھائی اہل سنت والجماعت کے 4 امام اس پر متفق ہیں کہ متع کیا ہے؟ حرام. تو یہ اتفاقی مسئلہ ہے. اب گورنمنٹ اگر لا بنا بھی دینا متع کے حلال ہونے کا تو وہ حلال نہیں ہوگا. تو 3 طلاق پر بھی اجماع ہے. دوسری بات یہ کہ اگر کوئی مسئلہ اختلافی ہو، جج کی ذاتی رائے یہ ہو، جج بھی مجتہد ہو، غور و فکر کر کے وہ ایک رائے قائم کرتا ہے، تو چونکہ وہ حکومت میں ہے جس کی اطاعت کا ہمیں حکم ہے، پھر جب وہ فتویٰ دیتا ہے تو وہ اختلاف میں نافذ ہوگا.
یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہے قول کمزور ہے, ضعیف ہے, آپ اس بیس پہ گورنمنٹ سے جا کے پاس کرواؤ تاکہ یہ نافذ ہو جائے. اس کی عالم اسلام میں کوئی مثال نہیں ملتی. یہ دین کے ساتھ بدترین خیانت ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے باسن. یہ تو جج فیصلہ قرآن و سنت میں غور کر کے ایک فیصلہ نافذ کر دے تو جج کی بات مسلکی اختلاف پر کیا ہوگی, شریعت میں حاوی ہوگی, کیونکہ وہ بھی اسلام کا ہی ہے, وہ قرآن و سنت سے غور کر رہا ہے. یہاں جج کون سا قرآن و سنت میں غور کر کے فیصلہ کرتے ہیں؟ یہاں تو جج جو ہے, آپ نے جا کے اسلامی نظریاتی کونسل کو کہا کہ جج کو مشورہ دو, پتا ہے کہ قول کمزور ہے, پھر مشورہ دے کے نافذ کروا دیا. یہ قضا یرفع الخلاف نہیں ہے, کیونکہ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے, یہ دین کے ساتھ بدترین تحریف ہے. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ فرعون نے جو کہا تھا نا کہ جو میری کھوپڑی ہے اس کے علاوہ کسی کی کھوپڑی ٹھیک نہیں ہے, تو یہ فرعونیت آج کل کے مذہبی اسکالرز میں ہول سیل کے حساب سے پائی جاتی ہے. ان کی نظر میں نہ امام بخاری کی کوئی حیثیت, نہ ابو حنیفہ کی کوئی حیثیت, نہ امام شافعی کی کوئی حیثیت, نہ امام مالک کی کوئی حیثیت, نہ امام احمد کی کوئی حیثیت, نہ ان لوگ کی نظر میں ابو بکر کی حیثیت, نہ عمر کی حیثیت, نہ عثمان کی حیثیت, نہ علی کی حیثیت, نہ صحابہ کی حیثیت. یہ کہتے ہیں میں نے قرآن اپنی کھوپڑی سے سمجھا ہے, میں کسی کو فالو نہیں کرتا. تو سمجھ لو کہ جس قسم کے سافٹ ویئر فرعون کی کھوپڑی میں انسٹال ہوئے تھے, ان میں ایک سافٹ ویئر بچ گیا تھا, کہیں انسٹال ہو نہیں رہا تھا, تو وہ ایسے اسکالر کی کھوپڑی میں یا تو وہ یا اس کی کاپی انسٹال ہو گئی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟